must watch. Only fairy tale stories. ایک زمانے میں لش گرین فیلڈز، بہتے ریورز اور بلندو بالا رائل پیلیسز سے سجی ایک خوشحال کنگڈم تھی۔ یہ ریاست نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے لیے بھی مشہور تھی۔ اس ریاست کے فرمان روا کنگ میر احمد علی خان تھے، جن کا شمار ایک پاورفل بٹ اسٹرکٹ رولر کے طور پر ہوتا تھا۔ ان کی ملکہ کوئین فرحین ایک نرم دل، صابر اور نہایت بردبار خاتون تھیں۔ وہ ہر حال میں فیملی بیلنس اور سلطنت کے سکون کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ محل کے معاملات ہوں یا بادشاہ کے مزاج کی سختی، ملکہ فرحین ہمیشہ صبر اور خاموشی کے ساتھ سب سنبھال لیتی تھیں۔ پریشان نہ ہوں، دعا کریں، سب اچھا ہوگا۔ اور اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو؟ یہ تو خدا کے کام ہے نا۔ قدرت نے بادشاہ کو دولت، عزت اور رائل اتھارٹی تو بے پناہ عطا کی تھی، مگر ایک خواہش تھی جو ان کے دل میں کانٹے کی طرح جھکتی رہتی تھی۔ ایک سن جو ان کا ایئر بنتا، ان کے نام اور تخت کو آگے بڑھاتا۔ مگر ڈیسٹنی کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ بادشاہ کے گھر یکے بعد دیگرے 6 بیٹیوں نے جنم لیا۔ امیرہ، حولہ، منیحہ، حرم، مکرمہ اور فاطمہ، سب اپنی اپنی جگہ منفرد، خوبصورت اور باصلاحیت تھیں۔ اگرچہ بادشاہ دل سے مطمئن نہ تھے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک باپ کی سی سافٹنس باقی تھی۔ جب رات کے وقت بادشاہ سلطنت کے معاملات سے تھکے ہارے محل واپس آتے تو امیرہ خاموشی سے ان کے پاؤں دباتی۔ حولہ خوش ذائقہ سنیکس بنا کر لاتی اور مسکرا کر کہتی، بابا جان پلیز یہ ٹیسٹ کریں۔ منیحہ اپنے والد کے لیے نئے آؤٹ فٹس ڈیزائن کرتی جن میں شاہی وقار جھلکتا۔ حرم اپنے ہاتھ سے بنے ہینڈ میڈ کارڈز تحفے میں دیتی جن پر باپ بیٹی کے رشتے کے رنگ بکھرے ہوتے۔ مکرمہ اپنی اکیڈمک اچیومنٹ سے بادشاہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی۔ اور فاطمہ، وہ تو جیسے محل کی لافٹر کوئین تھی۔ اس کی باتیں اور شرارتیں پل بھر میں سیریس ماحول کو ہنسی میں بدل دیتی۔ کچھ لمحوں کے لیے بادشاہ مسکرا بھی دیتے، مگر جیسے ہی وہ اکیلے ہوتے، دل کے کسی کونے سے وہی ادھوری خواہش پھر سر اٹھاتی، کاش ایک بیٹا ہوتا۔ پھر ایک دن فیٹ نے ایسا موڑ لیا جس نے پورے محل کی فضا بدل دی۔ ملکہ فرحین ایک بار پھر ایکسپیکٹنگ تھی۔ اس بار پورے محل میں خاموش دعائیں گردش کر رہی تھی، شاید اس بار بادشاہ کی خواہش پوری ہو جائے۔ مگر جب وقت آیا تو قدرت نے ایک بار پھر بیٹی ہی عطا کی۔ یہ تھی 7ویں بیٹی، میرال۔ جیسے ہی بایا نے لرزتی آواز میں کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ دور کرو اس کو میری نظروں سے۔ اف، میری خراب قسمت۔ ملکہ فرحین خوف سے کانپ اٹھیں۔ چھوٹی چھوٹی بہنیں ایک دوسرے کو سہمے ہوئے دیکھنے لگیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اسی دن سے بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا، اور اس ٹوٹنے کی سزا صرف میرال کو ہی نہیں بلکہ باقی بیٹیوں کو بھی ملنے لگی۔ جو باپ کبھی کسی بہانے بیٹیوں کے ساتھ وقت گزار لیتا تھا، اب وہ وقت بھی کولڈ سائلنس میں بدل گیا۔ بات بات پر تلخی، بے رخی اور خاموشی نے پورے محل کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور میرال، وہ تو جیسے نفرت کی علامت بن گئی۔ بادشاہ نے کبھی اسے گود میں نہ اٹھایا، کبھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھا، کبھی میری بیٹی کہہ کر نہ پکارا۔ وہ بچی جو معصوم آنکھوں میں باپ کی ایک مسکراہٹ کا ڈریم سجاتی تھی، ہر دن اس خواب کو ٹوٹتے دیکھتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، مہینے سال میں بدلتے گئے، اور 7 بہنیں آہستہ آہستہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگیں۔ 6 بڑی بہنوں کی شادیاں رائل سٹائل میں طے ہو گئیں۔ محل میں ایک بار پھر سیلیبریشنز ہوئیں، قیمتی جہیز تیار ہوا، میوزک، ڈاف اور خوشیوں کا شور گونج اٹھا۔ ایک ایک کر کے سب بہنیں اپنے اپنے ان لاز ہومز رخصت ہوتی چلی گئیں، اور میرال، وہ محل کے ایک خاموش کونے میں کھڑی سب کو جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے حصے میں نہ خوشی آئی، نہ آنسو پونچھنے والا کوئی ہاتھ۔ وقت کے ساتھ ایک عجیب تبدیلی آئی۔ جب شادی کے بعد 6 بہنیں کبھی کبھار محل آتیں تو ان کے دلوں میں ایک انجانی سی بٹرنس جنم لینے لگی۔
وہ جانتی تھی کہ میرال کے آنے کے بعد ہی باپ کا وہ تھوڑا بہت پیار بھی ختم ہو گیا تھا، اور نادان دلوں میں انہوں نے اس کمی کا الزام بھی میرال ہی پر رکھ دیا۔ یوں نفرت کی ایک اور دیوار کھڑی ہو گئی۔ ایک رات جب محل گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، میرال تنہا کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ رات کے وقت مون لائٹ پیلس کی والز پر سافٹلی گلو کر رہی تھی۔ چاندنی میں اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا۔ کیا میں کسی کے پیار کے قابل نہیں؟ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب سب بیٹیاں چلی گئیں تو بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی ایمپٹینس اتر آئی۔ محل جو کبھی بیٹیوں کی آوازوں اور قہقہوں سے زندہ رہتا تھا، اب ویران لگنے لگا۔ اسی ویرانی میں پہلی بار بادشاہ کی نظر میرال پر ٹھہری۔ وہ اب کوئی کم عمر بچی نہیں رہی تھی، خاموش، سنجیدہ، صابر اور حد سے زیادہ اوبیڈینٹ۔ ایک شام جب محل کے کچن میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی، میرال اپنے ہاتھوں سے کباب تیار کر رہی تھی۔ وہ خاص طور پر اپنے بابا کے لیے بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ڈیڈیکیشن تھی، جیسے ہر مسالے کے ساتھ وہ اپنی محبت بھی شامل کر رہی ہو۔ بادشاہ دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ میرال بڑے غور سے کباب میں نمک شامل کر رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں سافٹنس نے سر اٹھایا۔ میرل، جی بابا، تم ہمیشہ کہتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ آج بتاؤ، تم اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہو؟ بابا آپ میرے لیے اتنے ہی خاص ہیں جتنا یہ نمک کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ نمک؟ تم مجھے نمک کے برابر سمجھتی ہو؟ ایک عام سستی چیز؟ نہیں بابا، میرا مطلب… خاموش! میں نے تمہیں کبھی بیٹی نہیں مانا، اور آج تم نے میری توہین کی۔ اسی وقت محل سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا، جس دن نمک سونے سے زیادہ قیمتی ہو جائے اسی دن تم واپس آ سکتی ہو۔ Get out of my sight! یہ کہتے ہوئے اس کی نیت میں ذرا سی بھی گستاخی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نمک کے بغیر کھانا بد ذائقہ ہے، اور اس کے لیے اس کا باپ بھی ویسا ہی تھا، لازمی، قیمتی، زندگی کا حصہ۔ بابا وہ الفاظ میری محبت کی انتہا تھے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ رات گہری تھی، دروازے اس کے پیچھے بند ہو چکے تھے، اور ایک باپ کی مس انڈرسٹینڈنگ نے ایک بیٹی کو تنہائی کے حوالے کر دیا تھا۔ میرال چلتی رہی، بغیر سمت، بغیر منزل، اور یہی راستہ اسے لے جانے والا تھا ایک مسٹیریس فارسٹ کی طرف، جہاں اس کی قسمت کا اگلا باب لکھا جا چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر قدم چلتے رہے۔ وہ چلتی گئی، پہاڑی راستوں سے، ویران میدانوں سے، یہاں تک کہ وہ ایک گہرے اور مسٹیریس فارسٹ میں داخل ہو گئی۔ میرال تھک چکی تھی، اس کے پاؤں درد کر رہے تھے، دل بوجھل تھا اور روح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسی لمحے اس کے دل کا درد لفظوں میں ڈھل گیا۔ خاموش جنگل، خاموش راہیں، اس نے ایک اداس میلڈی چھیڑ دی۔ وہ گیت کسی سیکھے ہوئے راگ کا نہیں تھا، بلکہ ایک بیٹی کی ٹوٹی ہوئی دعا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی ٹروتھ تھی کہ جنگل بھی خاموش ہو گیا، جیسے درخت، پرندے اور ہوا سب سن رہے ہوں۔ مجھ کو چھپائے یادوں کے بوجھ سے، دل دب جائے آنکھوں میں سپنے۔ اسی جنگل کے دوسرے کنارے صبح کی ہلکی روشنی میں ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہنٹنگ کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے شاہانہ تھے مگر انداز سادہ، آنکھوں میں وقار تھا مگر لہجے میں نرمی۔ یہ تھا احد۔ وہ اسی ریاست کے ایک امیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے دل میں ایروگنس نام کو بھی نہ تھا۔ وہ شکار سے زیادہ نیچر آبزرویشن کے لیے آیا تھا۔
अचानक वो रुक गया। उसके कानों में वो आवाज पड़ी जिसने उसके कदम जकड़ लिए। ये इतना दर्द भरा गीत उसने कभी नहीं सुना था। वो बेइख्तियार घोड़े से उतरा और आवाज के पीछे चल पड़ा। मगर जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंचा, जंगल में तेज विंड चली, धुंध छा गई और जमीन पर अजीब सी ग्लोइंग लाइट लहराने लगी। अहद को कुछ दिखाई न दिया और अगले ही लम्हे आवाज़ खामोश हो गई। इधर मीराल ने किसी की आहट महसूस की तो वो घबरा गई। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर या गार्ड्स उसे ढूंढते आ गया हो। वो फौरन उठकर जंगल के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। चलते चलते अचानक उसके सामने एक ऐसा मंजर आया जिसने उसे रोक लिया। जंगल के बीचों बीच एक इंतहाई बुलंद टावर खड़ा था। वो टावर आम नहीं था। उसकी दीवारों पर हल्की नीली मैजिकल लाइट चमक रही थी और उसके गिर्द फिजा में जादू की सी वाइब्रेशन थी। मीराल ने हिम्मत करके दरवाजे को छुआ। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो अंदर दाखिल हुई और अगले ही लम्हे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कोई है यहाँ? कोई है? आखिर तुम आ ही गई मेरिल। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी तकदीर जानती हूँ और अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं कैद नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दें। कैद? नहीं, तुम मेरी खिदमत करोगी। तुम्हारे यहाँ रहने का एक मकसद है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तुम यहीं रहोगी। अब से तुम यहाँ रहोगी और दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। और जब भी मैं वापस आऊँ, तुम खिड़की से अपने बाल नीचे लटकाओगी। मेरिल, अब खाना खाओ और आराम करो। मैं कल आऊंगी। शुक्रिया। Smells and tastes delicious. मीराल, अपने बाल नीचे फेंको। यूं मीराल की 3 साला आजमाइश शुरू हुई। इन 3 सालों में परी ने उसे हर वो हुनर सिखाया जो एक आम लड़की नहीं सीख सकती थी। इलाज, हिकमत, रियासत चलाने की समझ, सब्र, खुददारी और जादू की बुनियादी पहचान। इब्तिदा में परी सख्त थी, सर्द थी और बेरहम लगती थी। मगर मीराल ने कभी शिकवा न किया। वो हर काम खामोशी से करती रही। वक्त के साथ साथ परी का दिल बदलने लगा। उसने मीराल में वो खुलूस देखा जो उसने सदियों में नहीं देखा था। मैंने तुम्हें कैद किया था, मगर तुमने मुझ में माँ का एहसास पैदा कर दिया है और अब फैसले का वक्त भी आ गया परी है। ने अपनी जादुई ताकत से रियासत का सारा नमक समंदर में बहा दिया और आसमान पर ऐसा जादू किया कि जो नमक बाहर रियासत से आए, बारिश उसे जाया कर दे। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ताकि एक बाप बेटी का प्यार समझ सके और एक बेटी की सच्चाई पहचानी जाए। दूर कहीं इसी जंगल के किनारे अहद एक बार फिर उस आवाज को ढूंढ रहा था जो उसके दिल में बस चुकी थी, और तकदीर आहिस्ता आहिस्ता सब किरदारों को एक ही मकाम पर लाने लगी थी। रियासत पर अजीब सा कहत उतर आया था, मगर ये कहत अनाज का नहीं, नमक का था। बावर्ची खानों में देगें चढ़ती, मगर जायका मर जाता। उमरा के दस्तरख्वान सजे रहते, मगर खाने फीके होते। सिपाहियों का हौसला टूटने लगा, सेहत बिगड़ने लगी, अवाम बेचैन हो गए। बादशाह मीर अहमद अली खान परेशान था। जिस्म में नमक की कमी से बीमारियां पैदा होने लगीं। उसने कभी सोचा भी न था कि एक मामूली सी चीज़ जिसे वो हकीर समझता था, एक पूरी सल्तनत को यूं बेबस कर देगी। कासिद भेजे गए, काफिले रवाना हुए, दूसरी रियासतों से नमक मंगवाया गया, मगर हर बार अजीब हादसा होता। कहीं हास्ते में बारिश आती और नमक घुलकर बह जाता, कहीं समंदरी तूफान काफिले डुबो देता,
कहीं थैले खुल जाते और सफ़ेद क्रिस्टल मिट्टी में जज्ब हो जाते। चंद ही हफ्तों में बादशाह के बालों में सफ़ेदी और दिल में खौफ उतर आया, और तब उसे मीराल याद आई। नमक ना होने से खाना और सेहत नामुमकिन है, तो क्या मीराल को निकालने के बाद मैं बाप कहलाने के लायक रहा? इधर जंगल की उसी बुलंद मीनार में परी आईने के जरिए रियासत का हाल देख रही थी। मीराल खामोश खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में दुख नहीं, वकार अब था। वक्त आ गया है, तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। ये तुम्हारा जहेज है और ये थैली, इसमें कभी नमक खत्म नहीं होगा। इसी लम्हे मीनार के नीचे घोड़ों की टापें सुनाई दी। वो अहद था। 3 साल गुजर चुके थे, मगर वो इस आवाज को नहीं भूला था। उसने जंगल, पहाड़ और हर रास्ता छान मारा था। परी ने अहद का मीराल के लिए दर बदर होना देख लिया था, इसलिए उसने एक अहम फैसला किया। मैंने तुम्हारे लिए अहद को पसंद किया है। ये तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसी से शादी करना। अहद मीराल को लिए उसके वालिद की सल्तनत की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर मीराल और अहद बादशाह के पास पहुंचे और उन्हें नमक की जादुई पोटली पेश की। बाबा, ये वही आम नमक है, लेकिन आज इसकी कदर सोने से ज्यादा है, इसीलिए मैं आपके पास वापस आ गई हूँ। बेटी, हमें हर नेमत की कदर उसके खोने के बाद आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। बादशाह ने ऐलान किया कि अब से शहजादी मीराल और शहजादा अहद रियासत संभालेंगे। मीर अहमद अली खान और मलिका फरहीन जिंदगी के आखिरी दिन एक पुरफज़ा मकाम पर इबादत और सुकून में गुजारने चले गए। नमक तो आम हो गया, लेकिन इसके साथ इंसानों की कद्र भी। और यूं एक बेटी जिसे ठुकराया गया था, वही बेटी एक सल्तनत की रूह बन गई। कहानी खत्म हुई, मगर सबक हमेशा के लिए जिंदा रहा। विजिट ओनली फेरी टेल्स। बहुत सी कहानियाँ आपकी मुंतजिर हैं।